الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن ملت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن ملت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں محرم نوجوان ساتھیوں قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں،
جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر ایماندار مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم ہر آن لمحہ اپنے اللہ رب العزت کی دربار کے اندر مانگنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو سنیں گے اور اللہ تعالی ہی تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات طیبات پر جب آدمی نظر ڈالتا ہے تو وہ بنیادی امور اور احکام جن کا اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا ہے، ان میں سے ایک نہایت ہی قابل قدر چیز وہ ہے اللہ تعالی کی خدمت اقدس کے اندر دعا مانگنا۔ اللہ کا قرآن لبریز ہے اس موضوع پر، قدم قدم پر سابقہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے اور خود سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا، دریا کے گھمر گھیر کے اندر جناب سیدنا نوح کی دعا، مشکل لمحات کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم کی دعا اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کی دعا، مچھلی کے پیٹ کے اندر سیدنا یونس کی دعا، اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا۔ تو قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ لوگ قدم قدم پر اللہ رب العزت کی طرف انابت کریں۔ پھر حضور اکرم کی حدیث طیبہ کا مطالعہ کرو، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد کے اندر قدم رکھنے پر دعا، باہر جانے پر دعا، ہر چاند جب میاں نظر آئے دعا، غرض کے بیت الخلا میں جاتے دعا اور فراغت کے بعد کی دعا، یہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہے اور سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں عام طور پر دعا اس وقت یاد آتی ہے کہ جب ہم پریشان ہوں، کوئی مشکل آ جائے، دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، تو ہم اس وقت اللہ کی طرف انابت کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اگر مقصود حاصل ہونے میں کچھ دیر ہو جائے تو پھر نعوذ باللہ زبان پر اللہ کا شکوہ آ جاتا ہے۔ تو ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہماری سنتے ہیں اور مناسب موقع پر اللہ تعالی اس دعا کا ثمر ہمارے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ آج جو مسئلہ میں بنیادی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ مثلا دعا کرتے وقت انسان کے دل کے اندر اللہ کی رحمت پہ کامل یقین ہو، دعا مانگتے وقت
حد درجہ انکساری و عجز کا اظہار ہو. دعا مانگتے وقت اللہ کی طرف انسان کو ظاہری طور پر روحانی طور پر متوجہ ہونا ضروری ہے. اور ایک اہم عنصر وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والے آدمی کے لیے لقمہ حلال کا ہونا ضروری ہے. یاد رکھیں جب انسان کے اندر لقمہ حلال جاتا ہے تو پھر انسان کو دعا کی توفیق ہوتی ہے, اللہ کے دروازے پہ آنے کی توفیق ہوتی ہے, والدین کے ادب و احترام کی توفیق ہوتی ہے, بڑے چھوٹے کی تعظیم اور اس پر کرم نوازی و احسان کی توفیق ہوتی ہے. اور جب انسان کے اندر لقمہ حرام چلا جائے پھر نہ بڑے کا ادب, نہ چھوٹے پہ رحم, نہ نماز میں دل لگنا, نہ دعا کا ذوق شوق, یہ تمام مصیبتیں ہوتی ہیں جب ہم لقمہ حرام استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے. میں نے کہہ دیا, جناب نے سن لیا, لیکن مشکل ہے اس پر عمل کرنا. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ 4 ٹکے میرے پاس زیادہ ہو جائیں, وہ جس طرح بھی آئے. یہی حال جناب کا ہے. اللہ تعالی سے مانگنا بھی چاہیے اور اللہ تعالی کی خدمت اقدس کے اندر مانگنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے حلال کا رزق عطا فرما تاکہ میں حلال کھاؤں, میرے بچے حلال کھائیں, کیونکہ حلال کھانے سے عبادت کا شوق ہوتا ہے, حلال کھانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, حلال کھانے سے انسان معاشرے کے اندر ایک بہترین انسان بن کر زندگی گزارتا ہے. کسب حلال, احادیث طیبہ اور اسلامی تاریخ کے واقعات لبریز ہیں چیزوں سے کہ جن لوگوں نے حلال کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقام رفیع نصیب فرمایا, بلند مقام عطا فرمایا. اور جس نے حرام کھایا یا مشکوک لقمہ اندر گیا اللہ نے مقام علیا سے گرا دیا زمین پر. میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک اللہ والے ہیں, اچانک ان کے اوپر حالت قبض طاری ہو گئی. حالت قبض کا معنی ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہ لگنا, دعاؤں کا قبول نہ ہونا, اللہ رب العزت کے دروازے پر آنے میں پریشانی و سستی ہونا, اسے حالت قبض کہتے ہیں اولیاء اللہ. یہ کیفیت طاری ہو گئی. اب یہ اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں دعا مانگنے کے کہ الہ العالمین میں نے اپنی زندگی پر بڑی نظر دوڑائی ہے, ظاہری طور پر مجھے اپنا کوئی گناہ نظر نہیں آتا جس کی میں توبہ کروں اور آپ پہلے کی طرح میرے اوپر فضل و کرم کریں, لیکن یہ بھی میرے دل کے اندر یقین ہے کہ بغیر میرے قصور کے تیری رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے. تو رحمان و رحیم ہے, جب دروازے بند ہوتے ہیں رحمت کے تو اس کے اندر میری کوئی کمی ہوتی ہے. اب مہربانی فرما مجھے میرے عیب پر میرے گناہ پر متنبہ فرما تاکہ میں تیری دربار کے اندر اس کی توبہ کروں اور یا اللہ تیری رحمت پہلے کی طرح برسنا شروع ہو. فرماتے ہیں کہ یہ سوئے ہوئے تھے, خواب دیکھا کہ 2 فرشتے نازل ہوئے, ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف. سرانے والا سوال کرتا ہے کہ یہ سونے والا کون ہے؟ پینتی کی طرف کھڑے ہونے والا کہتا ہے ابراہیم بن ادہم ہے.
سر کی طرح والا سوال کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اس نے کہا مقام تو بہت بڑا تھا لیکن گرا دیا گیا ہے۔ سرانے والا سوال کرتا ہے وجہ کیا بنی؟ دوسرا کہتے وجہ یہ بنی کہ اس نے بازار سے کھجوریں خرید کی، ایک کھجور زمین پر گری، اس نے سمجھا کہ یہ کھجور میری ہے، حقیقت میں یہ دکاندار کی تھی، اس مشکوک لقمے کے کھانے کی وجہ سے اللہ نے مقام سے گرا دیا۔ واقعہ میں عرض کرتا ہوں لیکن ذرا توجہ فرمائیں، اللہ والے نے ایک مشکوک لقمہ کھایا، ایک مشکوک دانہ کھجور کا کھایا، مقام سے گر گیا۔ ہمارا تو پہننا حرام کا ہے، ہمارا تو کھانا حرام کا ہے، ہمارا تو پینا حرام کا ہے، ارے مشکوک کیا، ہم تو جان بوجھ کر غلاظت کے گڑھے کے اندر دوڑتے ہیں اور کود جاتے ہیں چند ٹکے مل جائیں ہمیں۔ اس کے اندر ہم سب شریک ہیں، مولوی غیر مولوی۔ یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو تم سے ممتاز بنا کر نعوذ باللہ تمہیں کوس رہا ہوں، نہیں، ہم سب ایک ہی طرز کے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کھانے کی کوشش کریں۔ صبح اٹھے ابراہیم بن ادہم دکان والے کے پاس گئے، بھائی یہ واقعہ بنا، مجھے کھجوریں دے۔ اس نے کھجور دی، کھجور کا دانہ واپس کیا، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر شروع ہو گئی۔ دعاؤں کے اندر قبولیت، نماز کے اندر دل کا لگنا وغیرہ ذالک۔ فرماتے ابراہیم کہ میں پھر سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھا دو فرشتے نازل ہوئے، ایک نے کہا کون ہے سونے والا، دوسرے نے کہا ابراہیم بن ادہم، کیا مقام ہے؟ دوسرا کہتا ہے گرا دیا گیا تھا لیکن بحال کر دیا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ مشکوک لقمہ کھایا تھا، وہ واپس کر دیا، معافی مانگ لی۔ تو میرے محترم دوستو، اس واقعے کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت ہے، قدم قدم پر حلال و حرام کی تمیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے حلال کھانے کی 100% کوشش کریں اور حرام سے 100% بچنے کی کوشش کریں، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا ایماندارو حلال کھاؤ حرام سے بچو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی تعلیم حلال کھانے کے متعلق، جب انسان حلال کھاتا ہے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نور رات کو سونے نہیں دیتا، مصلے پر لے آتا ہے۔ وہ اندر والا نور والد کا احترام کرواتا ہے، والدہ کی تعظیم کرواتا ہے۔ وہ اندر والا نور قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق پیدا کرتا ہے۔ وہ اندر والا نور انسان کو تسبیحات پڑھنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور نعوذ باللہ جب ہم حرام کھاتے ہیں تو حرام کا لقمہ اندر جا کر ظلمت پیدا کرتا ہے، پھر اس ظلمت کی وجہ سے، تاریکی کی وجہ سے نماز میں دل نہ لگنا، دعا کا قبول نہ ہونا، والدین کے ساتھ اکھڑ کے بولنا، ہمسائے کی عزت کی طرف تاک جھانک کرنا، یہ تمام حرام لقمے کی تاریکی کے اثرات ہیں۔ میں بنیادی طور پر عرض کر رہا ہوں دعا کی اہمیت، لیکن یاد رکھیں دعا کی قبولیت کے اندر حلال کھانے کو بہت بڑا دخل ہے۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت مبارک تھی کہ رات کو پہرہ داری فرمایا کرتے تھے۔ کیا وہ حکمران تھے؟ اللہ آج بھی قادر ہے اللہ ہمیں دے دیں کہ رعایا نیند کرے اور بادشاہ مملکت وہ زمین کے چکر لگائے، علاقے کو دیکھے کہ میری رعایا کس حال میں ہے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ ایک گھر کے قریب گزرے،
اندر سے کچھ بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رکے تو ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی آج ذرا دودھ ہمارا کم ہوا ہے، اس کے اندر پانی ملا دو، تاکہ وہ دودھ لینے والا جو آتا ہے ہمارا پیمانہ برابر رہے، کلو دیتے ہیں تو کلو بن جائے، 2 کلو دیتے ہیں تو 2 کلو بن جائے۔ لکھا ہے کہ اس حیا والی بیٹی نے کہا کہ امی، امیر المومنین کا حکم یہ ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی۔ ماں نے کہا کیا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا امیر نہیں دیکھ رہا تو امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں تم چلے جاؤ اللہ اپنی شان کے مطابق تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم 2 ہو تیسرے اللہ موجود ہے، تم 3 ہو چوتھے اللہ موجود ہے۔ کم تولنے والا میرا عزیز، جب تو گاہک کو دھوکہ دے کر دھوکہ کے ساتھ کم تول رہا ہے، گاہک لینے والا اس کی نظر سے تو اوجھل ہے، لیکن اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اور تو اور یعلم خائنۃ الاعین، میں تیری آنکھوں کی چوری کو جانتا ہوں۔ جب منہ نیچے کر کے لوگوں کے سامنے تو منہ نیچے کیے بیٹھا ہے، لیکن آنکھ کے کونے سے کسی غیر کی عزت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا سے چھپا بیٹھا ہے، لیکن میں اللہ تجھے دیکھ رہا ہوں۔ واجب الاحترام بزرگوں، حضرت امیر عمر سن رہے ہیں، صبح کی اذان آئی، نماز ہو گئی۔ امیر عمر کی عادت مبارک تھی نماز کے بعد حضور کے مصلی پر بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے۔ اپنے آدمی کو بھیجا جاؤ فلاں گھر، ماں اور بیٹی کو میری دربار کے اندر پیش کرو۔ آ گئی حضرت کی خدمت اقدس کے اندر، عجیب و غریب کیفیت، نامعلوم کیا پوچھتے ہیں۔ جب آئے تو حضرت عمر نے پوچھا خاتون سے، بچی کی ماں سے وہ رات والا واقعہ سناؤ۔ کہنے لگی امیر عمر رات تو کئی باتیں ہم نے کی، فرمایا نہیں وہ دودھ والی بات سناؤ۔ زبان گنگ، آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بولو، بتاؤ۔ بولنے کی جرت نہیں۔ بچی کو فرمایا بیٹی آپ بتائیں۔ اس نے کہا جناب ہمارا دودھ کم ہوا تھا، امی نے کہا پانی ملا دو، میں نے کہا امیر کا ذرا ملاوٹ نہیں کرنی، پھر ماں نے کہا امیر دیکھ تو نہیں رہا، میں نے کہا امیر نہیں دیکھ رہا، امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ سنیے میرے دوستوں ذرا توجہ کے ساتھ، حضرت عمر نے فرمایا چونکہ تم سے جرم سرزد نہیں ہوا اس لیے تمہارے لیے کوئی سزا نہیں۔ یہ فرمانے کے بعد اس خاتون کو کہتے ہیں بچی کی ماں کو میری ایک گزارش ہے، ذرا ہمدردی کے ساتھ میری گزارش پر توجہ کریں۔ عورت حیران کہتی ہے امیر المومنین حکم فرمائیں۔ فرماتے نہیں حکم نہیں میری گزارش ہے۔ جی امیر المومنین بتائیں۔ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں یہ حیا والی بیٹی میری بہو بن جائے۔ سبحان اللہ۔ آج میں دیکھتا ہوں بہو وہ بناؤں جو زمین زیادہ لے کر آئے، جو جائیداد زیادہ لے کر آئے، جو جہیز زیادہ لے کر آئے، جو پیسے زیادہ لے کر آئے۔ قربان جائیے ان نفوس قدسیہ پر جن کی نظر دنیا پر نہیں نظر آخرت پر ہے۔ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں یہ عورت حیا والی جس کے دل کے اندر اللہ کا اتنا ڈر ہے یہ میری بہو بن جائے۔ علماء نے لکھا ہے اسی خاتون کے نسب میں سے کون سی خاتون جو کہہ رہی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جس عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر شیر اور بکری نے ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا۔
حلال کی برکت ہے، حرام سے بچنے کی برکت ہے۔ کیا اولاد کون پیدا ہو رہی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز، تاریخ اسلامی کا عجیب شخص ہے عمر بن عبدالعزیز، جس کو تتمہ خلافت راشدہ کہا جاتا ہے کہ اس کے دور کے اندر ابو بکر و عمر، عثمان و علی کا طرز حکومت لوگوں کے سامنے آیا تھا۔ ایک واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سنتے جائیں۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، قحط پڑ گیا، علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر گزارش کی کہ عمر بن عبدالعزیز، علاقہ پریشان ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، اگر بیت المال میں پڑا ہوا مال مسلمانوں کا ہے تو پھر آپ ہمیں عطا کریں تاکہ ہم اپنے اپنے علاقے کے اندر جا کر اللہ کی مخلوق کے اندر تقسیم کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ دروازے کھول دو بیت المال کے، ان کو کہا کہ جتنا کسی کی ضرورت ہے وہ اپنی حسب ضرورت لے جائے۔ انہیں لے لیا۔ لکھا ہے کہ وہ جب جانے لگے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا، تم بھی تو میرا کام کرو۔ نگر جی آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا کام یہ ہے کہ تم اللہ سے مل کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر مجھے شرمندہ نہ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء کرام لکھتے ہیں یہ تمام آنے والے اشخاص اللہ تعالیٰ کی دربار کے اندر دعا مانگتے ہیں، میرا اللہ ہمارے علم کے مطابق عمر بن عبدالعزیز نیک آدمی ہے، اچھا حکمران ہے، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو میدان قیامت کے اندر شرمندہ نہ کرنا۔ لکھا ہے بادل نہیں، بارش نہیں، موسم نہیں، آسمان سے ایک برف کا ٹکڑا گرا، زمین پہ آ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اندر سے کاغذ نکلا، اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا یہ خط ہے رب رحیم کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز کی طرف، اور اللہ تعالی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں میدان قیامت کے اندر شرمندہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب میرے بندوں سے فرمائے قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے اور اونچی آواز سے کہیں، ایک مرتبہ پیار سے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جب میں یاد کر رہا ہوں کہ اللہ سے مانگو، دعا کرو، اللہ دعا قبول کریں گے۔ بعض احباب کے دل میں خیال آ رہا ہے مولانا میری تو 50 سال کی عمر گزر گئی، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، 90 سال گزر گئے، میں نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے حقوق کی طرف پیٹھ کی، قدم قدم پر میں نے شریعت کی طرف پیٹھ کی۔ کیا میں اب اگر اللہ کے سامنے آؤں منانا چاہوں اللہ راضی ہو جائیں گے؟ اللہ میری صلح میرے ساتھ صلح کر لیں گے؟ میں کہتا ہوں میرا بھائی تیرے دل میں آج خیال آیا، تیرے اللہ نے اپنے پیغمبر کو 1450 سال پہلے حکم دے دیا، فرمایا میرا محبوب قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے محبوب اپنی امت کو کہو، میرے بندوں کو کہو، جتنی تمہاری زندگی گناہوں میں گزر گئی، سو گزر گئی، آؤ میری دربار کے اندر مانگنا تمہارا کام
کام ہے، زندگی کے گناہوں پر رحمت والی قلم پھیر دینا اللہ کا کام ہے۔ لقمہ حلال، حرام خوری سے بچنا چاہیے، حلال کھانے کی 100% کوشش کرنی چاہیے، پھر ہم دیکھیں کہ دعا اللہ تعالیٰ کس طرح قبول فرماتے ہیں۔ اولاد صالح پیدا ہوتی ہے، گھر کے اندر جھگڑے بھی ہوتے، انسان کو سب سے بڑھ کر قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خوش قسمت خاتون جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک اللہ والا دریا کے کنارے پر جا رہا تھا اور دیکھا اندر ایک سیب آ رہا ہے پانی پر۔ دیکھا سیب ہے، آ رہا ہے، خدا کی نعمت کھا لی۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ اوہو، بغیر اجازت کے کھایا، خدا جانے یہ ہے کس کا۔ لمبا واقعہ میں مختصر کرتا ہوں۔ جہاں سے پانی آ رہا تھا اسی طرف چل پڑے کہ راستے کے اندر کوئی باغ ہوگا، آدمی مل جائے گا، معلوم کر لوں گا۔ لکھا ہے کہ 6 مہینے تک یہ پیدل چلتے رہے۔ آگے دیکھا ایک باغ ہے جو نہر کے اوپر جھکا ہوا ہے، سمجھ گئے کہ یہ سیب یہیں کا ہوگا۔ اندر گئے تو ایک آدمی کھڑا ہے، کہنے لگے بھائی 6 مہینے پیدل مسافت کر کے آ رہا ہوں، بغیر اجازت کے بھولے سے ایک سیب کھا لیا، مہربانی کرو وہ تو معاف کر دو۔ اس نے کہا جی میں مالک تو نہیں ہوں، میں تو یہاں کام کاج کرنے والا ہوں، معاف تو مالک کر سکتا ہے۔ اگر آپ معاف کرانا چاہتے ہیں تو جتنا پیدل سفر کر کے آئے ہیں اتنا آگے تشریف لے جائیں، نام میں بتا دیتا ہوں، اس کے پاس جاؤ اور معاف کراؤ۔ ٹھیک ہے؟ اساں جڑا لکڑی جنگل جا کٹے میں ہیں، دو 4-5 ہزار دیتا کہ مرضی دا چنگا درخت کڑکایا۔ اب آپ بتائیں یہ مالک ہے؟ میں ایک بار یہ مسئلہ بیان کیتے کوٹ مٹھن شریف علاقے دریا دے نال سارے مرید بیٹھن ملا خیل انہیں کہ وہ حضرت صاحبہ والتا سارے گھر دی کئی شے حلال دی کہہ دی، اتنا سارے ہی کٹی کڑے آئے، جری کھاتے بیٹھی اے ہونے لکنی دیئے، جرے مکان جی بیٹھی کر جاتے شتی اڑوں گے، اصلا نبی سے بجھے والا میں کہ نیوے بجھے دے پیچھے ہے تیو جو 900 سال تھی گئے مجاہد ہوتے زمین آپ ہی نیوے گن سکے مانگ تانتے گزارا ہے۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ حلال کھانے کی کوشش کرو۔ آگے سفر کیا، منظر مقصود پر پہنچا، آدمی کو مل گیا کہ بھائی میں اتنی سفر کر کے آ رہا ہوں، تیرے باغ کا سیب بغیر اجازت کے کھایا ہے، وہ آپ مہربانی کریں مجھے معاف کر دیں۔ قدر زرگر بداند قدر جوہر، جوہری سونے کی قدر سنار کو ہوتی ہے اور جوہری قدر جوہری کو ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو بتاتا ہوں میں آپ کو۔ گھر گیا، بیوی کو کہا کہ ایسے اللہ کے ڈر والے لوگ روز روز نہیں ملتے، بڑا نیک آدمی آیا ہوا ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اسی کے ساتھ نہ کر دیں۔ گھر والی نے کہا اس سے اچھا رشتہ اور کیا ملے گا؟ وہ آیا اور اس نے کہا بھائی رشتہ کرنا پڑے گا، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، زبان سے معذور ہے، کانوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، یوں سمجھو زندہ لاش ہے، اس سے شادی کرو گے تو پھر میں معاف کروں گا۔
سوچنے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے، دنیا کا دکھ گوارا ہے، قیامت کی رسوائی گوارا نہیں ہے، شادی ہو گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے نکاح کرنے کے بعد بننے والا سسر اپنے داماد کو گھر لے گیا، سامنے کمرہ ہے، وہاں چلے جاؤ، تمہاری اہلیہ بیٹھی ہیں۔ اندر گئے تو حسن و جمال کی پیکر، نظر ٹھیک، زبان ٹھیک، کان ٹھیک، ہاتھ پاؤں ٹھیک، اللہ اکبر کہہ کے باہر نکل آیا، کہتا اللہ کا بندہ تو نے مجھے کس مصیبت کے اندر ڈال دیا، میں تو ایک گناہ معاف کرانے کے لیے آیا تھا، تو نے اور گناہ کے اندر مجھے مبتلا کر دیا، غیر عورت پر میری نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ یہی تیری بیوی ہے، لیکن میں نے تیرا امتحان لیا تھا، میں نے کہا آنکھوں سے اندھی ہے، جب سے جوان ہوئی ہے اس بیٹی نے غیر کے چہرے کو نہیں دیکھا، زبان سے گونگی ہے، غیر سے گفتگو نہیں کی، کانوں سے معذور ہے، کسی کی بات غیر کی نہیں سنی، ہاتھ پاؤں کا بھی یہی حال ہے۔ علماء نے لکھا ہے اسی قسمت والے جوڑے سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، فیض یزدانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کوشش کرو حلال کھاؤ، میں بھی کوشش کروں، دعا بھی کروں، محنت بھی کروں، اللہ تعالی ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے تاکہ ہماری اولادیں نیک اور صالح پیدا ہوں۔ میں دین کی کتابوں کا طالب العلم ہوں، ہمارے جو حضرات ہیں نا یہ بال کی کھال اتارتے ہیں، حدیث مبارک کی جو سند ہوتی ہے ہماری کہ ہم نے حدیث کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، خصوصاً امام بخاری، امام ابو داؤد یہ آگے سند بیان کرتے ہیں تو ہمارے حضرات بال کی کھال اتارتے ہیں کہ یہ آدمی ہے کس درجے کا۔ جمعہ کا ٹائم 2:30 بجے ہو گیا نا بیان کا۔ اچھا ایک بات سن لو، میں نے پڑھا ہے کہ ایک محدث حدیث پڑھنے پڑھانے والا، غور سے سننا، اسے پتہ چلا کہ دوسرے ملک کے اندر ایک محدث رہتا ہے، اس کے پاس حدیث ہے، وہاں پہنچ گئے، کہاں سے آئے بتایا، کیسے آئے، حدیث لینی ہے۔ اس نے کہا وہ محدث جو ہیں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، باہر گئے تو انہوں نے دیکھا وہ محدث جس سے اس نے جا کر حدیث پڑھنی ہے استاد، اس نے یوں اپنا دامن کیا ہوا ہے گھوڑے کے سامنے، گھوڑے نے سمجھا کہ اندر دانہ دنکا ہے، وہ آیا اور اس محدث نے اس کی لگام کے اندر ہاتھ ڈالا، پلوں کے اندر دامن میں کچھ نہیں تھا۔ یہ شاگرد محدث یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا اور دیکھنے کے بعد الٹے قدم واپس چلا۔ اس نے آواز دی کہ مولوی صاحب شکل سے نیک آدمی محسوس ہوتا ہے اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ کافی دیر سے تو میری انتظار میں کھڑا، کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں حدیث لینے آیا تھا لیکن نہیں لیتا، واپس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تم نے دامن گھوڑے کے سامنے اس طرح کیا ہوا ہے لیکن اندر تھا کچھ نہیں، جو حیوان سے دھوکہ کر سکتا ہے وہ انسان سے بھی دھوکہ کر سکتا ہے، لہذا ایسے بندے سے میں حدیث نہیں لیتا۔ یہ ہے حدیث لینے میں احتیاط۔ تو ہمارے حضرات بال کی کھال اتارتے ہیں، لیکن میرے ناقص معلومات اور مطالعے کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک ایک ایسا محدث ہے جس پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ امام بخاری پر اعتراض ہے، امام مسلم پر اعتراض ہے، بخاری کے استادوں پر اعتراض ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، اتنا عظیم المرتبہ آدمی ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک آیا کیسے؟
لکھا ہے کہ مرو کا ایک شہزادہ ہے، علاقہ ہے مرو، لوگ اسے مرو پڑھتے ہیں، جس طرح ہمارے اردو خواندہ امر کو امرو پڑھتے ہیں، علم کا زور ہوتا ہے نا جی، ہم تو ہیں جاہل، یہ پڑھے لکھے دوست امر کو امرو پڑھتے ہیں، آگے واو جو لکھا کہ امرو، اگر واو ہو عین میم را کے آگے تو یہ عامر پڑھا جاتا ہے، واو نہ ہو تو یہ عمر پڑھا جاتا ہے، مرو کا رہنے والا ہے، آیا منڈی پر غلام خرید کرنے کے لیے، وہ شہزادہ دیکھا ایک بالکل کمزور سا غلام بیٹھا ہوا ہے، مالک سے پوچھا، اس نے کہا جی 100 روپے کا ہے، سودا طے ہو گیا، اس نے کہا یہ پیسے لو اور مجھے غلام دو، اس نے کہا آپ کو میں نہیں دیتا، یہ ہے نکما نکٹھو، تم نے مجھے واپس کرنا ہے، اگلی منڈی لگے گی 6 مہینے کے بعد، پھر مجھے 6 مہینے اور اس کی خدمت کرنی پڑے گی، کوئی اور لے گا، اس نے کہا یار اس کی حیثیت تو مجھے نظر آ رہی ہے، یہ اپنے 100 لو، میں واپس نہیں کروں گا، یہ مجھے دے دو، لے کر چلا، غور کیجئے، راستے میں اس شہزادے نے پوچھا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام مبارک ہے، سبحان اللہ، نام اچھے رکھا کرو، حضور اکرم بھی اچھے نام سے اچھی فال لیتے تھے، مبارک ہے، خوش ہو گیا، اس کا ایک باغ ہے انگوروں کا، وہاں اسے مقرر کیا کہ پھل لگ چکا ہے، 3 مہینے کے بعد یہ پک جائے گا، ہم آئیں گے اور آ کر کھائیں گے، اب تو جان تیرا خدا جانے اور یہ باپ جانے۔ 3 مہینے کے بعد وہ شہزادہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر آیا اپنے باغ پر اور باغ سے آواز دی مبارک، کہتا لبیک حضرت، خوش ہو گیا، دسترخوان لگے، انتظامات ہوئے، کہتے جاؤ کسی اچھے سے بوٹے سے میٹھے میٹھے انگور لے آؤ، میں بھی کھاؤں اور میرے آنے والے مہمان بھی کھائیں۔ لکھا ہے کہ وہ لے آئے، اللہ کی قدرت، جب شہزادے نے اسے کھایا تو وہ کھٹے تھے، اس نے کہا بیٹا یہ کھٹے ہیں، اچھے بوٹے سے لے آؤ، وہ دوبارہ گیا اور توڑ کے لایا، رب کی قدرت، وہ بھی کھٹے تھے۔ طبیعت کے اندر ذرا سختی آئی اور کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں میٹھا بوٹا، تو کھٹے لے آ رہا ہے، اور جاؤ لے کے آؤ۔ اس نے تیسرے بوٹے سے توڑا، خوشا، پیش خدمت کیا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ اب مزاج بگڑا شہزادے کا، اور اس نے کہا تیرا مالک مجھے صحیح کہتا تھا، نکما آدمی ہے، یہ تیرے گلے پڑ جائے گا۔ 3 مہینے گزر گئے، تجھے اس باغ کے اندر اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ میٹھا بوٹا کون سا اور کھٹا بوٹا کون سا ہے۔ جب شہزادے نے یہ کہا کہ 3 مہینے گزر گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور کہنے لگا بادشاہ مجھے کیا پتا کھٹا بوٹا کون سا ہے اور میٹھا بوٹا کون سا ہے، میرے ذمہ تو یہاں کی خدمت تھی، میں نے نہیں چکھا کہ تیرا میٹھا بوٹا کون سا اور کھٹا کون سا ہے۔ کہتے تو نے بالکل نہیں چکھا، کہتے بالکل نہیں چکھا، میرا حق ہی نہیں تھا، میں تو یہاں خدمت کرنے والا تھا، کوئی کھانے والا تو نہیں تھا، میں تو غلام تھا۔ سب دوستوں کو کہتے آؤ چلو، مبارک کو بھی کہتے آؤ چلو، چلتے ہیں ساتھ ہمارے، چلو۔ سواری پر سوار ہوا اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ میرے گھوڑے پہ بیٹھو۔ اس نے کہا جی میرا یہ حق نہیں ہے، آپ سردار ہیں، میں غلام ہوں، میں کیسے بیٹھوں آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں بیٹھو آپ میرے ساتھ۔ بڑی لے دے کے بعد اس نے کہا حضور میرا حق نہیں ہے۔ شہزادہ کہنے لگا ساری باتیں یہی پوچھنا چاہتا ہے، اب تو میرا غلام ہی رہا، میرا داماد بن چکا ہے، میرے گھر کے اندر ایک نیک خاتون بیٹی تھی، مدت سے انتظار کر رہا تھا کوئی اللہ اپنا نیک بندہ دے اور میں اس کے ساتھ رشتہ کروں، اب تو میرا داماد ہے، میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ گھر گئے، شادی ہوئی، اسی جوڑے سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے عبداللہ بن مبارک۔
رحمت اللہ تعالی علیہ. تو حاضرین مکرم، جہاں حلال کھانے سے دعاؤں کی تاثیر میں برکت ہوتی ہے، وہاں حلال کھانے میں اللہ تعالی نیک اولاد نصیب فرماتے ہیں، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. یہ حلال کھانے کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں اور حرام کھانے کو بھی معمولی چیز نہ سمجھیں. حرام کا لقمہ ہلاکت کا ذریعہ ہے اور حلال کا لقمہ برکت و رحمت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی آپ کو اور مجھے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حرام خوری، حرام کاری، حرام بینی سے محفوظ فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہیں پڑھ